اس وقت جو ہے ٹھیک ہے، فرسٹ ورلڈ وار ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، کوئی بھی کانفلکٹ ہو، اس کے اندر بیک ڈور ڈپلومیسی تو چلتی رہتی ہے. سو ان دس پرٹیکولر کیس ہمیں کوئی پریشر ہے کسی بھی طرف سے کہ ہم اپنے یہاں پہ چیزیں جو ہیں بٹوین پاکستان اور انڈیا جو ہے ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں، اور کوئی پریشر ہے ہمارے پہ؟ نمبر ون. نمبر ٹو، ہم لوگ کو بیک ڈور ڈپلومیسی چینل کھلے ہوئے ہیں، کھولا ہوا ہے ہم نے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان کانفلکٹ یا کانفلکٹ لائک سچویشن پہلی بار تو بنی نہیں ہے. ٹھیک. رائٹ ان 50s، پھر 65 کی وار، 71 کی وار، پھر سیاچین، کارگل کرائسس، دین اپ ٹو پلوامہ یا انڈین پارلیمنٹ کے بعد جو اٹیک کے بعد صورتحال بنی. کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جو آپ کا کوشچن ہے پریشر کی یا پرسوینس کی، لیٹ می پٹ دس وے، کہ ہم واقعی جنگ سے دور آ گئے ہیں؟ پہلی پرائرٹی تو یہ ہے نا کہ اگر انڈیا میڈ ہے، انڈیا جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، کیا ہم بھی جنگ میں جانا چاہ رہے ہیں $15 بلین کے ریزرو رکھ کے، جس میں کچھ سعودی عرب کا، کچھ چائنا کا، کچھ UAE کا؟ لیکن جو دوست ممالک ہیں وہ یقیناً دے ہیو جمپڈ ان، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. یعنی اگر JD وینس جو داماد ہے انڈیا کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ آپ معاملات ٹھیک کریں، پاکستان کے ساتھ مل کر انگیج ود پاکستان، یہ ورڈ ہے مارکو روبیو کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں. کیونکہ آبویسلی اسٹل امریکہ جو ہے وہ دنیا میں ان کا انفلوئنس انڈیا پر بھی ہے، ان کا پاکستان کے ساتھ بھی. پاکستان تو رہتا خود چاہتا ہے نا کہ ہم سب کے ساتھ رہیں. مڈل ایسٹ بھی آیا ہے درمیان میں. جو پہلی کال تھی یا دوسری کال تھی دونوں ملکوں کو، وہ ہز ہائینس پرنس فیصل بن فرحان کی تھی. وہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب سے بھی بات کی، انہوں نے بات کی ڈاکٹر جے شنکر سے بھی. پھر کال ایران سے بھی آئی، سید عباس اراکچی کی کال تھی، ادھر بھی آئی ادھر بھی آئی. چائنا نے ادروائز کیا، انہوں نے کہا کہ ہماری کمٹمنٹ ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور جو ان کی ساورنٹی ہے، نیشنل ساورنٹی، اس سے ہے. سو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس بار کوئی پاکستان پہ پریشر ہے. کیونکہ دیکھیں نا، انڈیا سے جو انٹرنل باتیں بھی آ رہی ہیں، یہ دولت کی انہوں نے بات کی، را چیف کی، اس نے کہا لیپس ہے، وہ خود مان رہے ہیں لیپس ہے. پلس کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس، جیسے آپ نے درست کہا نیو یارک ٹائمز والوں نے، کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس ہے نہیں. کسی دو بندوں کے نام لیے جا رہے ہیں، اور وہ پہلگام اتنا دور، کیسے کوئی ادھر سے چل کے گیا، کیسے جا کے اس نے سٹرائک کیا، آپ لوگ کہاں تھے؟ میرا خیال ہے جتنے کویسچن ہم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کویسچن تو انڈیا میں پوچھے جا رہے ہیں. یعنی وہ ایک خاتون جرنلسٹ ہے، وہ میں 3-4 دن پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ جتنا آتنک ہوا وہ سارا باجپا دور میں ہوا، BJP کے دور میں. اس نے گن دیا، سیریز آف ایونٹس گن دیا. لیکن کیا فالس فلیگ جب پلان کیا گیا، اس کے سرٹن آبجیکٹیوز ہوں گے نا، امت شاہ کے ذہن میں ہوں گے، راجناتھ سنگھ کے ذہن میں ہوں گے، نریندر مودی کے ذہن میں ہوں گے. کیا صرف جو آپ کہہ رہے ہیں پرولانگ ہوگا؟ تو بہار الیکشن تو ابھی نومبر میں ہے، یعنی UP ہار گئی BJP. اب وہ اگر بہار بھی ہار جائے تو ہندی بیلٹ سے تو فارغ ہو گئی نا، جو کہ وچ از دا پرائڈ فار اینی گورنمنٹ ان دہلی، کہ ہندی بیلٹ ہمارے ہاتھ میں رہے. وہ ساؤتھ کو اتنا، ساؤتھ میں کبھی کنسنٹریشن یا فوکس نہیں رکھتے یہ جو پنڈت ہیں. یہ تو سارا ہندی بیلٹ ان کے ذہن میں رہتا ہے. یہ اس میں راجستھان آ گیا، گجرات آ گیا، اس میں دہلی آ گیا اٹسل. دہلی ابھی BJP نے جیتی، دہلی اسٹیٹ چھوٹی اسمبلی ہے، لیکن بہار از اے بگ اسٹیٹ. سملرلی وہ UP ہارے پچھلے جنرل الیکشن میں، اور اکھلیش جو کلیان سنگھ یادو کا بیٹا ہے، وہ بڑی لینڈ سلائڈ وکٹری اس نے لی. تو کیا اگر آبجیکٹیو بہار الیکشن ہے تو وہ تو نومبر تک ہے، تو پھر یہ ٹینشن ایسے رہے گی. اب اس میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے جو بار بار آپ بھی پوچھ رہے ہیں کہ انویسٹر چلے جائیں ادھر سے، تو ان کے پاس اسٹل دے ہیو ہیوج ریزرو ایز ایئر مارشل صاحب سیٹ. کیا ہمارے پاس ریزرو ہے اتنا ہم سسٹین کر سکتے ہیں؟ لہذا جو ہم پلان کریں، ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کے پلان کرنا ہے. یہ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ مین ہماری لیڈرشپ نے پاکستان کی عوام کو بتا دیا کہ
نہ صرف ہماری پریپیئرڈنیس ہے بلکہ ہماری صلاحیت بھی ہے، اور صلاحیت تو پلوامہ میں ڈیمانسٹریٹ بھی کر دی، اور ہم ہر وقت الرٹ ہیں، وہ رات ہو دن ہو، وہ 24 گھنٹے میں کوئی آور ہو، ہم اس میں بالکل الرٹ ہیں۔ بٹ یہ جو دنیا اوورچر دے رہی ہے، مارکو روبیو کی میں نے بات کی، جے ڈی وینس جو اس دن ادھر ہی تھے ان کی بات کی، اچھا ہے وزیر اعظم پاکستان نے کہہ دیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری بھی رات کو خیرپور کے جلسے میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایویڈنس دو، ہم خود سزا دیں گے۔ یہ پاکستان کا سٹینس ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس بار پریشر ہے پاکستان پہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا۔ ابھی تو جو ڈاٹس ہیں وہ ود ان انڈیا اتنی زیادہ ہیں، وہ سرونگ میں بھی ہیں، وہ ریٹائرڈ میں بھی ہیں، تو ان کو تو خود ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اس کو میں اسٹرینتھ سمجھوں؟ نو، ایکچولی اس سے خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب آپ ریئیکشنری ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر طرف سے آپ پہ چپیڑیں پڑ رہی ہیں، آپ پہ لوگ آوازیں کس رہے ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ ریئیکشنری آدمی پھر وہ میڈنس کی طرف زیادہ موو کرتے ہیں۔ یہ میرے لیے خطرناک اینگل ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ محمد علی صاحب، موڈی جو ہے وہ کہتا ہے جناب کہ ایئر چیف ہو، آرمی چیف ہو، نیول چیف ہو، ان کو کہتا ہے جناب کہ یو ڈو یور اسٹف، یو ڈو یور جاب، سو مطلب کہ اف اٹس اے ون ون سچویشن تو وہ ہی ول ٹیک دا کریڈٹ، اگر نہیں ہوتی تو وہ اوبویسلی اپنے چیف جتنے بھی ہیں ان کو بلیم کرنا شروع کر دے گا۔ ون، سو اس اسٹریٹجی پہ وہ کیسے لے کے اس کو آگے چلے گا؟ کیا باقی جو چیف ہیں، ایئر چیف، نیول چیف، آرمی چیف، اس کو بائی کریں گے؟ نمبر ون۔ نمبر ٹو، یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، وہ انڈیا جو ہے کبھی جو ہے ایئر فورس جو ہے ہماری، اس کے ساتھ وہ ٹکر نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے؟ اور نیوی والی سائڈ جو ہے ہماری، کیونکہ اگر وہاں پہ جائے گا، اس سائڈ سے جائے گا، تو وہاں پہ بہت سی اور کنٹریز ہیں، وہ جمپ ان کر جائیں گی، تو وہ سمندر کی سائڈ سے بھی اوائڈ کرے گا، وہ ہماری ایئر فورس کو بھی اوائڈ کرے گا، اور زمین پہ وہ جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا۔ از اٹ ٹرو سر؟ بہت شکریہ بشیر صاحب، اہم موضوع پہ آپ نے مدعو کیا۔ مختصراً میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، جو پہلا اسپیکٹ ہے آپ کے سوال کا وہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ ان کے سول ملٹری جو ریلیشنز ہیں اس کی نوعیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو کہ یکسر طور پہ مختلف ہے پاکستان سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کل ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ ٹلہ فائرنگ رینج میں قیادت کر رہے ہیں تمام لائیو فائرنگ ایکسرسائزز کی۔ آج صبح جو ہے ایئر چیف اور نیول چیف کی بھی بیٹھک ہوئی ہے صبح، اور وہ آپریشنل پریپیئرنیس کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت اچھا آپ نے کمپیریزن کیا کہ ان کانٹراسٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ مودی صاحب جو ہے اپنے تینوں سروسز چیف اور سی ڈی ایس کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے انتقام لینا ہے، کیسے لینا ہے، کب لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، کس طریقے سے لینا ہے، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایئر مارشل صاحب اس کو بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے ٹارگیٹنگ پالیسی نہیں دی رہی پولیٹیکل لیڈرشپ،